نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ خدا کا ایک احسان ہے، کیونکہ اس مہینے میں مسلمان تقوی، پرہیزگاری، اخوت، مساوات، محبت، لوگوں سے اچھی رواداری، اچھے اخلاق سیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اسی لیے عطا کیا ہے کہ ایک مسلمان جس نے پورے 10 یا 11 مہینوں میں بہت گناہ کیے ہیں، وہ اس مہینے میں میرے سامنے آ جائے، گڑ گڑائے، توبہ کرے اپنے گناہوں کی، تو میں اس کو بالکل پاک صاف کر دوں۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ذکر کیا جنہوں نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کی کہ دن میں جہاد کرتے، روزہ رکھتے، اور رات کو خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور پورے اس 1000 ماہ میں انہوں نے کبھی بھی خدا کے احکامات کی حکم عدلی نہیں کی۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام بڑے حیرت بھی ہوئے اور ان کو حسرت بھی ہوئی۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ 1000 ماہ تک اس شخص نے اس طرح عبادت کی، اور حسرت یہ ہوئی کہ ہم لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہیں، تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں تو کس طرح ہم اس بنی اسرائیل کے بزرگ کی برابری کریں گے۔ بس یہ حسرت جو تھی یہ زبان پر آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آرزو کے ساتھ دعا کی کہ اے رب العالمین، میری امت کی عمریں کم ہیں تو ان کی عبادتیں کم ہوں گی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا کی طرف سے جبریل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو شب قدر عطا کی ہے، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، یعنی اس رات جو تیری امت کا بندہ عبادت کرے گا وہ اس 1000 ماہ کی عبادت کے برابر ہے جو کہ بنی اسرائیل کے بزرگ نے کی ہے۔ یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حکم دیا کہ ہمیشہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرو، تعداد میں تلاش کرو، اور بے انتہا عبادت کرو۔ تو ابن عباس عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب میں نے شب قدر کی ان تعدادوں پر غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں، راتیں بھی ساتھ ہیں، صفا مروہ کے بھی چکر ساتھ ہیں، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے بھی چکر ساتھ ہیں،
الحمد شریف کی آیتیں بھی ساتھ ہیں، اور اس طرح بے انتہا دوسری چیزیں ہیں جس میں ساتھ کا ہندسہ اہمیت کا عامل ہے۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو 27ویں رات ہے وہی شب قدر ہے، اور علماء کرام کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان کی جو 27ویں شب ہے وہی اصل شب قدر ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ رات آپ کو نصیب ہو، آپ قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اسی رات قرآن شریف بھی نازل ہوا، اور نفلی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ۔ مثلاً آپ 4 رکعت نفل کی نیت کر کے اس میں 3 مرتبہ آپ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ قدر پڑھیں، اس کے بعد 50 مرتبہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں، سورہ اخلاص، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ سجدے میں جا کے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دوسری رکعت آپ 4 رکعت اور اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 3 مرتبہ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا۔ تو اب ہماری آپ کی زندگی میں یہ موقع ایک مرتبہ آیا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک ملا ہے، اور انشاءاللہ 27ویں شب ہمیں ملے گی۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اپنے گناہ کی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ ہمارا رب بے انتہا غفور و رحیم ہے، اور بے انتہا ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔